بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا صرف انسان کے اخروی رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان تمام معاملات میں اللہ جل شانہ نے نبیوں کو رہبر بنایا۔ سمجھ میں بظاہر یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی رسومات کے لحاظ سے پیغمبر ہماری رہنمائی کرتا ہے، نماز اور زکوٰۃ اور دینی معاملات ان کے اندر ان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دینی معاملات صرف نہیں بلکہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح کے لیے بھی پیغمبر آتے ہیں۔ دینی دنیاوی معاملات دونوں سدھارنے کے لیے اگر دنیاوی معاملات کے لیے اور حالات کو درست کرنے کے لیے کوئی اور لوگ آتے تو اللہ جل شانہ پیغمبروں کو خود حکومت نہ دیتے۔ اللہ تعالی نبیوں کو حکومت دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اللہ جل شانہ نے حکومت دی، اور پھر پورا نظام اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام اور ان کے خلفاء کے لیے اللہ نے جو بتلایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، نماز بھی قائم کریں گے اگر ہم نے ان کو زمین کا اقتدار دیا، ان کو حکومت دی تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں گے۔ اب نماز قائم کرنا اس کا تعلق انسان کے بدن کی اصلاح کے ساتھ ہے، یعنی جب نبی اور پیغمبر اور ان کے خلفاء کو جب حکومت ملی، جب اقتدار ملا، خلافت ملی، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ لوگوں کے وجود کی اصلاحی نظام کے لیے کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی یہ کوشش وآتوا الزکوٰۃ، جو ان کے معنی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو ٹھیک کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ،
ان کے جتنے بھی معاشرے کے معاملات ہیں ان تمام کو ٹھیک کریں گے۔ اب کون سی چیز رہ گئی؟ انسان کے وجود کی اصلاح، انسان کے مالی معاملات کو دیکھنا اور اس کی معاشرتی زندگی کو بنانا، یہی حکومت کا نظام ہوتا ہے، اسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے جو ان کے خلفاء کو اقتدار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ تینوں چیزیں بیان کی۔ اور پھر دوسری آیت میں جو آیت استخلاف میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ عَلَيْهِمْ۔ یہاں دین بھی آ گیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کی عبادت کا نظام قائم کریں گے، امن کا نظام قائم کریں گے، انسانی فلاح و بہبود کا نظام قائم کریں گے۔ کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے نبیوں کو چھوڑ کر کسی ایک کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہو؟ یہ سارے معاملات اس لیے کہ اس کائنات کے بنانے والا وہ خود سمجھتا ہے اور اسے بخوبی علم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ جب حکومت کا نظام پیغمبری طریقے اور خلافت کے طریقے سے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو دنیا میں فساد آتا ہے، جس طرح بھی دنیا میں فساد ہے۔ جب نبیوں کے تابعدار اور حضور کے طریقے پر چلنے والے، ان کے پاس حکومت کا نظام نہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی کہہ دے کہ میں ریاست مدینہ قائم کر رہا ہوں، کوئی کہہ دے کہ میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کروں، یہ نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ حقیقی چیز وہ جب تک وہ نہیں ہوتی تو اسے نظام میں فساد آتا ہے، اور اس فساد سے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے معاش کے لیے تڑپتے ہیں اور انہیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا، اور ان کی آزادی سلب کی جاتی ہے، ان کا ضمیر کسی کے قید میں ہوتا ہے، وہ آزاد نہیں ہوتا۔ جب ضمیر قید ہو جائے اور انسان حق کی بات نہ کر سکے، جب انسان کے اندر کے احساسات اور جذبات وہ ختم ہو جائے اور انسانیت بھوک سے تڑپ رہے ہوں، مر رہے ہوں، اور انسانیت اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو، یہاں تو لوگ غلامی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں غلامی کیوں ہے؟ اسلام تو ہمیں ایک ایسے رب العالمین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بناتا ہے کہ جس کے بعد ہمیں کسی کے غلام بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک کی غلامی ہزاروں کی غلامی سے بچاتی ہے، اور ایک کے لیے سجدہ یہ انسان کو 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے رب کا غلام نہیں بنتا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو تسلیم نہیں کرتا اور حضور کی محبت میں نہیں آتا، تو پھر اس کی غلامی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایسے شکنجے میں پھنستا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیچتا ہے، اپنے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگاتا ہے۔ جو انسان اپنے اوپر پیٹرول رکھ کر آگ لگائے، خودکشی کرے اور اپنے بچوں کو اور بچیوں کو بازار کے اندر بیچنے کے لیے مجبور ہو جائے، یہ اس غلامی سے زیادہ ابتر ہے جو ہمیں اللہ کا غلام بناتی ہے۔ اسی لیے یہ کسی ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کرتے پھرے اور ریاست مدینہ کا نام لے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے میں رکھی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشر اول بنایا، ابو البشر بنایا، سب سے پہلا انسان تھا
جو نبی بھی تھا، خلیفۃ اللہ فی الارض بھی تھا، اللہ کا نبی تھا اور اس زمین میں اللہ کا خلیفہ تھا، یہ کام ہی انہی کا ہے۔ اب اس وقت لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا یہ معاشرے میں اتنے اتنے مسائل ہوتے تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ہاں، ہم آواز اٹھائیں؟ جو انسان خود قید ہو وہ کیا آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہ مولویوں کا معاشرہ نہیں ہے، یہ تمہارے عصری علوم کا معاشرہ ہے۔ جو عصری علوم تم نے پڑھے اور دنیا میں حکومت تم کر رہے ہو، یہ تمہارا معاشرہ ہے، تو بنا کے دکھاؤ نا، امن کا نظام لا کے دکھاؤ، لوگوں کو بھوک اور افلاس سے بچاؤ، مرنے سے بچاؤ، خودکشی سے بچاؤ، اور بچوں کو بیچنے پر جو مجبور ہوتے ہیں ان کو بچاؤ، کسی کی داد رسی ہو۔ یہاں تو آہیں اور سسکیاں ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بچے ان کے بلک رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہی ہے کہ وہ ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے، اللہ تعالی نے زمانے کو گواہ بنا کے بتایا ہے کہ اللہ کے نظام کے علاوہ، اس کی خلافت اور نبیوں کے طریقے کے علاوہ انسان اس کو کہیں بھی چین کا نظام نہیں مل سکتا، امن معاش نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جناب فاروق اسلام نے تو مثال پیش کی ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے کندھے پر بوریاں اٹھا کر غریبوں کے گھر پہنچائی۔ غلام نے کہا، حضرت یہ بوری تو آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ میرے سر پر رکھو، میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو فرمایا، مجھے یہ وعدہ دو اور یقین دلاؤ کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے تو میں بوری تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے تو یہ بوری امیر المومنین کے کندھے پر ہوگی۔ مدینے کی چوکی کرنے والا امیر المومنین ہے، مدینے کے غریب اور فاقہ زدہ لوگوں کے گھر میں بوریاں اٹھا کر پہنچانے والا امیر المومنین ہے، مدینے کی عورتوں کا پانی بھرنے والا امیر المومنین ہے، مدینے کے بڈھی عورتوں کا بازار سے سودا لونے والا امیر المومنین ہے۔ یہ تو اسلام کی مثال ہے، تم ایسی کوئی مثال پیش کرو؟ ایسے کر سکتے ہو؟ تمہارا کام تو صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی جہنم کو بھرنا ہے، ہاں، کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں۔ یہ صرف تم نے لینا سیکھا ہے، دینا تو نہیں سیکھا، کہ لیتے رہو، پیٹ بھرتے رہو، اپنی جہنم بھرتے رہو، بھئی یہی سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے علاوہ کبھی بھی دنیا میں چین امن نہیں ہو سکتا۔ یہ نبیوں سے ہوتا ہے، پیغمبر کے سلسلے سے ہوتا ہے، اور نبیوں کے سلسلے کے علاوہ کبھی بھی انسان کو دنیاوی معاملات ہو چاہے دینی معاملات ہو، کبھی بھی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اسلام صرف دنیاوی دینی معاملات میں رہنمائی نہیں کرتا، رسوم کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی، پوری معاشرت، انسان کی اصلاح اور پورا نظام وہ شریعت مطہرہ میں ہے، اسی کے اندر ہے، اور اسی میں کامرانی اور کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تمہارے ایمان کی معیار اگر صحابہ کے ایمان کے معیار کے برابر ہوگی، ہاں، تو تم کامیاب ہو۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ صحابہ کی نماز دیکھے، جو کاروبار کرتا ہے وہ صحابہ کا کاروبار دیکھے، جو حکومت کرتا ہے وہ خلفائے راشدہ کے نظام کو دیکھے، جو مزدوری کرتا ہے وہ صحابہ کو دیکھے، جو گھر کے اندر گھر کی زندگی میں ہوتا ہے وہ صحابہ کے نمونے کو دیکھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو یاد کرو کہ صحابہ کیسے نماز پڑھتے تھے۔ جب بازار میں جاؤ تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کاروبار کیسے کرتے تھے، ہاں، صحابہ کیسے کاروبار کرتے تھے۔ جس طرح ہماری بازار میں بزنس مین ہوتے ہیں، انگوٹھا چھاپ، جنہیں کچھ نہیں آتا،
سود لینا ہی سیکھتے ہیں، سودی کاروبار ہی سمجھتے ہیں اور کوئی چیز نہیں سمجھتے، ہاں کہ میٹر چلانا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور نہ انہیں پڑھنا لکھنا تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا، کیا؟ لا یحضر فی سوقنا ھذا من لا یعرف البیع، جن کو کاروبار تجارت کے شرعی اصول نہیں آتے وہ مدینے کی بازار میں کاروبار نہیں کر سکتا، اسے حق نہیں ہے کاروبار کرنے کا کہ وہ کاروبار کرے۔ تجارت کا معاملہ ہو، صحابہ کو دیکھو، صحابہ نے کیسی تجارت کی۔ کوئی مالدار ہے تو جو مالدار صحابہ ہیں ان کو دیکھے کہ وہ مال کیا کرتے تھے، بیکھوں میں جمع کرتے تھے، ہاں وہ صحابہ کو دیکھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، جب بھی مطالبہ آیا تو سب سے پہلے اپنی رقم مسلمانوں پر خرچ کرنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مال بھی لٹایا، جانیں بھی لٹائیں، سب کچھ قربان کیا۔ انسان جس زندگی میں ہے، اگر کوئی گورنر ہے تو صحابہ کو دیکھے جو گورنر تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ہاں اگر کوئی گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے تو وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ ابو عبیدہ کیا تھا، اس کو دیکھے، اس کی زندگی کو دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ اب وہ گورنر جس علاقے کے تھے وہ ابھی 5 ملک ہیں، ایک ملک نہیں 5 ہیں، یہ فلسطین جس میں یہ اسرائیل بھی، یہ شام، حمص، یہ پورا علاقہ، یہ 5 ریاستیں۔ اس وقت اس کا گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ جب نام آتا ہے کہ حضرت عبیدہ گورنر تھے تو کیسے گورنر تھے؟ ہاں کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے اور دن کو روزے میں ہوتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دمشق کی بازار سے گزرے تو حضرت ابو عبیدہ ملے تو وہ تو اپنے گورنروں کا اور اپنے وزراء کا محاسبہ کرتے تھے، تو فرمایا کہ ابو عبیدہ میں تیرا گھر دیکھوں گا، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ تو نے کیا کچھ بنایا ہے۔ آج بناتے ہیں نا وزیر و مشیر سارے، تو اس نے کہا میں تیرا گھر دیکھوں گا۔ فرمایا جی چلیں۔ فرمایا حضرت میرا گھر دیکھو گے تو آپ کو آنسو پوچھنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں میں دیکھوں گا۔ اب چل رہے ہیں گھر کے لیے۔ دمشق کی بازار ختم ہو گئی اور ابو عبیدہ کا محل نہیں آیا، ابو عبیدہ کا گھر نہیں آیا، گورنر کا بنگلہ نہیں آیا۔ اب اس نے کہا کہاں ہے؟ کہ جی تھوڑا آگے گئے تو جنگل شروع ہوا، تو درختوں کے جھنڈ میں جہاں بہت گھنے گھنے درخت تھے اس کے اندر لے کر گیا، کہتے یہ میرا گھر ہے۔ یہ تھا اس زمانے کے شام کے اور بیت المقدس کے گورنر کا گھر، کوئی گھر نہیں ہے، اور گھنے درخت اوپر تھے اور درمیان میں نیچے گھر تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آئے تو دیکھا کہ جمع پونجی کیا ہے، ایک جانماز پڑی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور ایک برتن ہے وہ اوپر لٹکا ہوا ہے۔ جب اس کو اٹھایا تو اس میں پانی میں سوکھی روٹی وہ بھگو کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ تھا اس زمانے کے بیت المقدس اور شام کے گورنر کی جمع پونجی۔ ابھی زمانے میں کوئی تپے دار و قلعہ کو اس کے گھر کو جا کو دیکھو کہ کیا مال نکلتا ہے اس سے۔ یہ اس کی خرابی نہیں ہے، یہ اس نظام کی خرابی ہے، اور یہ نظام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے اس نظام اور پیغمبر کے اس
تمکین فی الارض کے نظام کے ماتحت نہیں آتے، خلافت راشدہ کا نظام نہیں آتا، اس وقت چین سکون نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو فرمایا حضرت میں نے تو آپ کو کہا تھا آنسو پوچھنے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے۔ یہ تھی جمع پونجی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا نے سب کے دل بدل دیے لیکن ابو عبیدہ کا دل نہیں بدلا۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح۔ ہر امت میں بہت امین لوگ ہوتے ہیں اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ایسے امانت دار لوگ یہ تھے گورنر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جہاں جہاں معاشرے کے جس حصے میں ہو تو اس میں صحابہ کا نمونہ دیکھو۔ عبادت کرنے والے ہو صحابہ کی عبادت کو دیکھو، کاروبار کرتے ہو صحابہ کا کاروبار دیکھو، دنیاوی معاملات نمٹاتے ہو صحابہ کرام کو دیکھو، زندگی میں جو بھی طرز عمل ہوتی ہے نکاح کرتے ہو صحابہ کو دیکھو۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم تو مسلمان ہیں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے باقی زندگی میں ہم آزاد ہیں۔ آزاد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی آزاد نہیں ہے، اور جب سے ہم نے اپنے آپ کو آزاد کیا ہے تب سے ہم تڑپ رہے ہیں اور تب سے ہم رسوا اور خوار ہیں۔ ہم ایسے آزاد ہیں کہ اللہ کے حکم سے آزاد ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اس کی سنتوں سے آزاد ہیں، لیکن انگریز کے غلام ہیں۔ ہم ایسے آزاد ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ آزاد کا مطلب کہ ہم کسی انسان کے غلام ہیں۔ آپ سارے آزاد ہو، آپ میں کوئی ایسا ہے جو آزاد ہے؟ کوئی آزاد نہیں ہے۔ انگریز کے غلام ہو، یورپ اور امریکہ کے غلام ہو، اور جب سے مسلمان نے اللہ کی غلامی چھوڑی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑی اور یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، یہ ایسے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے کہ ہزاروں کی غلامی کے اندر پھنسا ہوا ہے، لیکن اگر ایک اللہ کی غلامی اختیار کرے تو ساری غلامی سے آزاد ہو جائے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ جب کوئی حکمران آتا ہے تو اپنے پنجے میں پھنسانے کے لیے اپنا نظام بناتا ہے کہ سب میرے پنجے میں آ جائیں، لیکن یہ تو خلافت راشدہ کا نظام تھا، صحابہ کا دور تھا، جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنتے ہیں، تب بھی درس یہ نہیں دیتے کہ تم میرے ماتحت ہو کر چلو۔ امیر المومنین اپنے ممبر پر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں متستولیتم وقد ولدتم احرارا، کب سے تم غلام بن گئے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے۔ جو اپنے امیر المومن بننے کے بعد اپنے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو آزادی سکھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ کلمہ حق کا کہو چاہے عمر کیوں نہ ہو۔ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بولا حق کا، کہا جی یہ سب کے پاس ایک ایک چادر ہے اور آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں، کیوں ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ امیر المومن کو۔ آج کسی کو ہمت ہے کوئی کہے کسی کے بارے میں کہ مال کہاں سے بنایا، پیسے کہاں سے بنائے، دولت کہاں سے بنائی؟ لیکن جس امیر المومن نے اپنے رعیت کو آزادی سکھائی، کلمہ حق کا بولنا سکھایا، اس کے ضمیر کو آزاد کیا، اس نے پوچھا کہ آپ کے وجود پر 2 چادریں کیوں ہیں، ہمارے پاس ایک ایک چادر ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ عبداللہ بن عمر اٹھا اور اس نے کہا کہ ابو نماز کے لیے آ رہے تھے تو ایک چادر میں نے اس کو اپنی دی۔ آپ بتائیں
یہ تھے وقت کے حکمران. یہاں تو جب ریٹائر ہوتے ہیں تو بنگلے پہلے ہی بنے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جائیدادیں ہوتی ہیں. ایک کلرک ہو اور ایک ادنا سا آدمی ہو، اس کے پاس اتنے پیسے، اتنی دولت ہوتی ہے، اتنا خزانہ ہوتا ہے، لیکن ایک خلیفہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، علمی وارث، خلیفہ اول بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اس کے ترکے سے ایک درہم اور ایک دینار بھی نہیں نکلتا، کچھ بھی نہیں. اور جب بیمار تھے تو فرمایا میرا کفن لاؤ، تو کفن لے کے آئے. کفن کو دیکھا اور فرمایا یہ تو نئے کپڑے ہیں، نئے کپڑوں کا مستحق کوئی زندہ ہوتا ہے، مجھے میرے پرانے کپڑوں میں کفن دو، یہ کسی زندہ کو دے. جس کی کیفیت یہ تھی کہ ایک میٹھی چیز جو حضرت کو پسند تھی تو گھر والوں کو پتہ تھا، انہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا خرچہ بچا کے مہینے کے اندر وہ چیز بنا کے پیش کی. جب وہ سامنے آئی تو پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اب وہ پریشان ہوئے کیا کہیں، اور میں جی آپ کے روزانہ کے خرچے سے یہ تھوڑا تھوڑا بچا کے آپ کو یہ چیز پسند ہے، تو مہینے کے بعد وہ اتنا ہوا کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بنا کے رکھی ہے. فرمایا اچھا اس کا مقصد یہ ہے کہ میری تنخواہ سے اتنے پیسے یہ زائد آتے ہیں، اور بیت المال سے کاٹ لیے اور اپنی تنخواہ کم کر دی. سوچنے کا مقام ہے. انسانیت جب تک نبوت کے نہج پر نہیں آتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے دیوانے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر نہیں چلتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پائے گی. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ. Subscribe my YouTube channel.